جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کل واضح الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ 90 روز کے اندر پنجاب میں آپ کو الیکشنز کروانے پڑیں گے۔ کافی دنوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کوئی ڈیٹ نہیں دی جا رہی تھی، اور گورنر صاحب بھی بضد تھے کہ میں نے اسمبلیاں نہیں توڑی، میں ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ لیکن اب بالکل واضح طور پہ فیصلہ آیا کہ جناب 90 روز کے اندر آپ الیکشنز کروائیں۔ اب الیکشنز تو کروانے پڑیں گے۔ ایک ایسی صورت ہے جس میں الیکشنز نہ ہوں، وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر معاشی ایمرجنسی لگ جائے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سال تک اس کو مؤخر کر دیا جائے گا، ملک کے اندر معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے، آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل نہیں ہو پا رہی۔ اس حوالے سے جنرل ہارون اسلم صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کی، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے کوٹ کیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی، کیوں اس میں اتنی دیر لگ رہی ہے، کیا کوئی میچ فکس ہے، جان بوجھ کے ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا لیکن ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ آج فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایسا ہوا اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے، ہمارا ایٹمی پروگرام دشمنوں کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوگا اور ہماری آزادی محض رسمی ہوگی۔ ایسی احمقانہ پالیسیوں پر ضد کر کے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ ملک میں انتخابات کروا کے حکومت منتخب لوگوں کو ٹرانسفر کی جائے، ملک کے مستقبل سے ایسے کھیلنا بند کیا جائے۔ اب وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی کیا سچویشن ہو چکی ہے پاکستان کے اندر کہ جی معاشی ایمرجنسی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اکانومی کی کیا سچویشن ہو گئی ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے؟ جناب اکانومی کی اگر میں آپ کو سچویشن بتاؤں، مہنگائی کے اوپر بھی میں آؤں گا، لیکن پہلے جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے موڈیز، جو ایک طرح سے کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے، کریڈٹ ریٹنگ یہ ہوتی ہے، سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ جی یہ آپ کا دوست ہے، اس نے اگر آپ سے پیسے لیے ہیں تو کیا یہ اپنی پیمنٹ واپس کرے گا؟ اس کو تو دے دیں۔ لیکن ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں جو سب کو پتہ ہوتا ہے اگر اس نے پیسے لیے اس نے واپس نہیں کرنے، کیونکہ اس کے حالات اتنے خراب ہیں، تو وہی آپ کی کریڈٹ ریٹنگ اس طرح بنتی ہے۔ یہ میں سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے موڈی یہ کہہ رہا ہے کہ موڈیز جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں، جو ایکسٹرنل پاکستان نے ادائیگیاں وغیرہ کرنی ہیں، اس پہ سٹریس پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس ڈالر کی کمی ہے، بیرون ملک سے امپورٹس نہیں ہو پا رہی ہیں، انڈسٹریل گروتھ رک چکی ہے کیونکہ ہم خام مال باہر سے نہیں منگوا رہے، اور اگلے چند سالوں کے اندر ہم نے جو انٹرنیشنل پیمنٹس کرنی ہے کتنے ارب ڈالر کی، لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑے گا۔ اور یہ ہے آپ کی اکانومی کی سچویشن، اور جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل نہیں ہو رہی، تو پھر اگر ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ ملک کے اندر ایک طرح سے معاشی ایمرجنسی لگے گی، اور اس ایمرجنسی کے نتیجے میں انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات کو روک دیا جائے گا۔ اچھا، دوسری طرف ملک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ بھی، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے جناب۔ ہر روز مہنگائی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، یہ ڈائریکٹ لنکڈ ہے جس طریقے سے معیشت کو چلایا جا رہا ہے۔ یہ جو تجربہ کاروں کی حکومت ہے، یہ جس طریقے سے معیشت کو چلا رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے۔ اچھا، ملک میں جو ہفتہ وار مہنگائی کی شرح ہے اس میں اضافہ ہوا۔ میں کچھ چیزوں کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے دوران چیزوں کی قیمتوں میں کس طرح اضافہ ہوا۔ اب یہ میری خبر نہیں ہے یا کسی عام بندے کے سٹیٹس نہیں ہے، یہ ڈان کی خبر ہے، جو محکمہ ہمارا اشاریات ہے اس کی جانب سے جو دیے جاتے ہیں پورے یہ سارے اعداد و شمار، وہاں سے یہ لیے گئے اعداد و شمار ہیں، تو ڈان نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں۔ مہنگائی کی پیمائش کے حساس قیمت انڈیکس کے مطابق جن اشیاء کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ان میں پیاز کی قیمت میں پتہ ہے کتنا اضافہ ہوا؟ 508%۔ مرغی کی قیمت میں 93%، ڈیزل جو ہے 81%، انڈے جو ہیں وہ 80%، باسمتی چاول تقریباً 70%، پٹرول تقریباً 60% سے اوپر، اس کے علاوہ مونگ کی دال 66% یعنی 66%، چائے جو ہے 63%، کیلے 61%، چنے کی دال 56%، روٹی کی قیمت میں بھی تقریباً 50%، اور اس کے ساتھ ساتھ ماش کی دال میں 50%، نمک تقریباً 46%،
تھا جس میں اضافہ ہوا، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں کہ جن کی قیمت میں اضافہ ہوا. یہ کچھ میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہ وہ چیزیں جو روزمرہ استعمال ہوتی ہیں. پٹرول کی قیمت میں آپ نے دیکھا جس طرح اضافہ ہوا، اس کے بعد جو ہے باقی ساری چیزوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا. یہ حالیہ 1-2 ہفتوں کے دوران یہ ان کے اعداد و شمار ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے اور یہ اس نہج پہ کیوں پہنچی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ جو معیشت ہماری یہاں پہ پہنچی ہے. جب پچھلی حکومت چل رہی تھی، سب کچھ نارمل چل رہا تھا، اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری حکومت میں آنے کا بنیادی مقصد جو ہے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم نے مہنگائی روکنی ہے، مہنگائی مکاؤ کرنا ہے، اور جو ملک کے اندر بیڈ گورننس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب یہ ساری جماعتوں کی حکومت ہے، مل کے انہوں نے جو معاشی پالیسی بنائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کے اندر کوئی بہتری آئی ہے؟ لیکن ایک طرف جو الزام لگ رہا ہے نا وہ بڑا سنگین الزام ہے جو پاکستان تحریک انصاف لگا رہی ہے. کچھ اکانومسٹ بھی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کی معاشی حالت ایسی ہو جائے الیکشنز نہ کروانے پڑے. اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ یہ جو ہی بات کرو نا الیکشنز کی، وہ یہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشنز کروانے کے لیے، الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں ایسے ماحول میں، یہ کوئی مذاق ہے کہ ہر پورا سال الیکشنز ہوتے رہیں. بھائی ایک جمہوری ملک ہے، اس میں الیکشنز تو ہوں گے، جب بھی الیکشنز کی ضرورت ہوگی الیکشنز تو آپ کو کروانے پڑیں گے. یا تو پھر آپ ایک بادشاہت بنا دیں اور اس میں 1-2 خاندانوں کو دے دیں کہ جناب یہ ان کے شہزادے شہزادیاں ہیں، یہ سب کچھ چلائیں گے. اچھا دوسرا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. اگر ان کی واچ میں، ان کی حکومت میں ڈیفالٹ ہوا تو یہ ایسا داغ ہے جو کبھی دھل نہیں پائے گا. تو جو میری نون لیگ کی سورسز سے بات ہوتی ہے وہ یہی بتاتے ہیں، اور دیگر پیپلز پارٹی کے بھی اور حکومت میں جو شامل لوگ ہیں، کہ جی ہم ڈیفالٹ کسی صورت میں نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف سے یہ الزامات لگ رہے ہیں. اچھا اب اس سارے عرصے کے دوران اب ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کس کی نیت کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ایک یہاں پہ متھ کریٹ کی گئی، ایک جو یہاں پہ بیانیہ بنایا گیا کہ جناب یہ والی جو جماعت ہے یہ اکانومی بڑا سنبھال لیتی ہے، یہ والا جو فارن وہ ہے آپ کا فائنانس منسٹر یہ ڈالر کو بڑا سنبھال لیتا ہے، یہ والا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر بڑا اچھا ہے. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو میڈیا کے اندر متھ کریٹ کی گئی تھی کہ جی شہباز شریف صاحب بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں. اور اب حالت کیا ہو چکی ہے، ایڈمنسٹریشن کس طریقے سے چلائی جا رہی ہے. آپ کے وزراء جو ہیں 80 سے زیادہ آپ کے اسپیشل اسسٹنٹس اور وزراء ہیں. کیا اس طرح حکومتیں چلائی جاتی ہیں؟ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے محکمہ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کچھ کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے کابینہ کے اندر. کابینہ کا روز بروز اس کی جو نمبر ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ساری متھ تھی نا جو کریٹ کی گئی تھی کہ جی وہ بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ یہ ہے وہ ہے. وہ پنجاب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک شہر کے اندر 2 پل بنا دیتے تھے، جا کے میڈیا میں کالم لکھوا دیتے تھے، یہ کر دیتے تھے جناب، تھوڑے سے فوٹو شوٹ ہو جاتا تھا اور وہ کہتے تھے دیکھیں جی بڑی زبردست جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے. اب سینٹر کے اندر آپ نے کما کے لگانا ہے، وہاں پہ صرف صوبوں کے اندر آپ نے صرف لگانا ہوتا ہے. یہ جو 18ویں ترمیم میں کیا نا، کچھ لوگ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ایک طرح سے زرداری صاحب کو تو کہتے ہیں نا جی بڑا کریڈٹ جاتا ہے زرداری صاحب کو، جی انہوں نے 18ویں ترمیم میں اپنے جو ہے صدر کے اختیار چھوڑ دیے. یہ وہ ان کو پتا تھا کہ سینٹر میں ہماری حکومت جو ہے وہ بننا مشکل ہے، تو لہٰذا جو صوبائی حکومتیں ہونی چاہیے وہ ان کے پاس فنڈز کھلے ہونے چاہیے تاکہ کھل کے عوام کی خدمت کریں. وہ یاد ہے نا جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے جی ترقیاتی فنڈز، وہ ایک معزز منسٹر سندھ کے ان کی آڈیو آئی تھی بلکہ ویڈیو آئی تھی جس میں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے سے مبینہ طور پہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اتنے کروڑ کے ترقیاتی فنڈز دے دیں گے، یہ کر دیں گے. تو یہ جو 18ویں ترمیم سے جمہور کی خدمت کی گئی ہے نا، اس میں ایک خدمت یہ بھی کی ہے کہ جی کھلے فنڈز صوبوں کے پاس جائیں، سینٹر کے پاس فنڈز کم ہوں، تاکہ جن کو پتہ ہے کہ ہماری تو ٹوٹل اپروچ ہی اب صوبوں تک ہے، وہیں پہ ہم نے رہنا ہے، وہیں پہ ہم نے حکومت کرنی ہے، سینٹر میں تو آنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، تو وہاں سے ہماری جو ہے نا عوام کی خدمت کا ہمیں موقع اچھا ملے. پیسہ اچھا ہو، پیسہ اچھا ہوتا ہے تو پھر عوام کی خدمت کا موقع ملتا ہے. پر اینی وے یہ ایک ایسی متھ تھی جو کریٹ کی گئی، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ٹی وی پہ کہیں گے جی وہ پنجاب میں جو ہے شہباز شریف صاحب کی بڑی زبردست ایڈمنسٹریشن تھی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ان کی ایڈمنسٹریشن اچھی تھی اور عثمان بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن بری تھی. عثمان بزدار کی حکومت میں بڑے، میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ان کے تو مسائل ہی بہت زیادہ تھے نا، اس طرح تو میں جا نہیں رہا ہوں، پر میں اس طرف آ رہا ہوں. پر ایک محکمہ بتا دیں جو شہباز شریف صاحب اچھی حالت میں چھوڑ کے گئے تھے کہ جی پولیس کا محکمہ مثالی تھا. کتنا عرصہ انہوں نے مسلسل وہاں پہ وزارت اعلیٰ کی. کیا پولیس ریفارمز ہو گئی؟ پنجاب پولیس کیا پاکستان کی اس وقت بہترین پولیس ہے؟ بہترین نہیں تو چلیں دوسرے تیسرے نمبر پہ ہی آ جائے. کیا کوئی یہ کہا جا سکتا ہے؟ اور ایک دوسری طرف
جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے کہ جی ان کی ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں ہے، ادھر کرپشن بھی مبینہ طور پہ بہت زیادہ ہے، ادھر دھاندلی بہت ہوتی ہے، گاڑیاں سرکاری غائب ہو جاتی ہیں. لیکن پنجاب کو اس طریقے سے کنٹرول کیا گیا کہ جیسے یہ تاثر قائم کیا گیا کہ بڑا زبردست ہے، لیکن پنجاب کے اندر سب سے گئی گزری حالت تھی. پنجاب ایک شہر لاہور کے علاوہ کہیں پہ کوئی چیز لگی نہیں، کچھ حالت ہی نہیں ہے پورے پنجاب کے کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں. میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتا دینا کہ جب عثمان بزدار کی حکومت آئی تھی کوئی کرٹیسزم ہو کہ جی صحت کا محکمہ اچھا تھا، عثمان بزدار نے صحت کا محکمہ خراب کر دیا. پنجاب کی پولیس بالکل مثالی پولیس تھی، وہ پولیس اس نے خراب کر دی. ان کی ایڈمنسٹریشن مثالی تھی، وہ انہوں نے خراب کر دی. کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن متھ ایک یہ کریٹ کی گئی تھی کہ وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے وہ، اور اس طرح میڈیا کے اندر اور وہ چھوٹی جگہ پہ جو نا بس، پر جو ہی بڑی اسکرین پہ آئے تو وہ پکچر پکسلیٹ ہو گئی. وہ پتہ چلا کہ اب ریئل کیا ہونا ہے تو وہ اب سب کے سامنے ہے کہ. اور ابھی بھی کچھ دوست اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جناب اگر یہ ہو گیا تو جو نون لیگ کی یہ ریپوٹیشن ہے کہ وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں یا اکانومی کو سنبھال لیتے ہیں، اس کو نقصان ہوگا. بھائی یہ ریپوٹیشن کدھر سے آئی؟ کون سا ایسا کارنامہ کیا گزشتہ 30-40 سالوں کے دوران جس سے یہ ریپوٹیشن بنی ہو؟ کون سا ایسی چیز ہے جو پاکستان کے اندر بنائی گئی جس سے پاکستانی کہہ سکیں کہ جناب بڑا زبردست چیز ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے، کچھ پروجیکٹس وغیرہ ہیں بڑے بڑے جو سامنے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ریلیف کی بات کی جائے تو جو چودھری پرویز الہی صاحب نے ریسکیو 1122 بنائی تھی اس کی مثال نہیں ملتی. وہ بہترین ہے پنجاب کے اندر جس طریقے سے وہ کام کرتی ہے. اس کے علاوہ باقی تو دیکھیں پل سڑکیں یہ وہ تو ٹھیکیداروں کو بھی آپ پیسے دیں گے تو وہ بنا لیتے ہیں. اس سے آپ کی نیشن بلڈنگ یا آپ کی اکانومی کو کیا فائدہ ہوا جس سے آج ہم سب کو مثال کے طور پہ کوئی فائدہ ہوتا یا ملک کی معیشت اس نہج پہ نہ ہوتی کہ آج ہم کولیپس کی بات کر رہے ہیں، آج ہم دیوالیے کی بات کر رہے ہیں. پر اینی وے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ آپ الیکشنز کروائیں، ٹائم پہ آپ الیکشنز کروائیں اور ووٹ کو عزت دینے کا ٹائم آ گیا ہے. وہی عزت جو کیپٹن صفدر صاحب نے کہا کہ ہم نے ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ دفنا دیا ہے. کیپٹن صفدر صاحب کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پورے پاکستان کی لیڈر ہیں، پر ان کے جو شوہر ہیں ان کو نہیں نظر آ رہا کہ وہ اگلی وزیر اعظم بنیں گی، اور وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے اس سے وہ کافی مایوس ہیں. دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہونے تو چاہیے. اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کنسلٹیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے دونوں الیکشنز اکٹھے کروائے جائیں. صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشنز اکٹھے ہوں، صوبائی اسمبلی کے 90 دن کے اندر ہمیں نہ کروانے پڑیں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ حکومتی اتحاد کے اندر مشاورت ہو رہی ہے، اور ایک حکومتی شخصیت نے یہ مجھے بتایا. اب اس پہ وہ عمل درآمد کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.